السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ السلام جب انہیں خواب آتا ہے کہ میرے سامنے ستارے ہیں اور چاند ہے، سورج ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا مقصد آپ کے سامنے قصہ یوسف بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک پیغام دینا مقصود و مطلوب ہے کہ جو پیغمبر کا خواب ہوتا ہے اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ رب نے قرآن میں 3 انبیاء کے خوابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مقام سورہ یوسف کے اندر ہے، ایک سورۃ الصافات کے اندر ہے جہاں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ خواب کی اس کیفیت کو انہوں نے حقیقت پر محمول کیا ہے کہ اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے، بیٹے کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے تو خواب آیا ہے، حقیقت میں اللہ کی وحی تو نہیں آئی۔ پھر تیسرے مقام پہ اللہ رب العزت سورۃ الفتح کے اندر خود نبی علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر خواب دیکھتے ہیں کہ میں اور میرے صحابہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں سروں کے بال منڈوا کے، رب نے خواب دکھایا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ کے باسیوں نے اگر آپ کو نکال دیا ہے مکہ سے، ایک دن دوبارہ سے آپ زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ اور آپ کے صحابہ غالب بن کے مکہ میں داخل ہوں گے۔ خواب دیکھ کے اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف خواب ہے، بلکہ حقیقت اس کو سمجھا ہے، اللہ کی وحی سمجھ کے صحابہ کو لے کے نکلتے ہیں۔ لیکن رب کو تقدیر میں کچھ اور منظور ہوتا ہے، عمرہ کرنے کی اجازت، حج کرنے کی اجازت نہیں ملتی، صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے اور وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ پیغمبر کے خواب جو ہوتے ہیں حقیقت میں اللہ کے وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اللہ انہیں پیغام دیتے ہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے جو خواب ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ ہم شش و پنج کا شکار رہیں گے کہ آیا میرا خواب سچا ہونے والا ہے
یا نہیں ہونے والا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے آتے ہیں انسان کو۔ ایک خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، رب خواب میں کوئی اشارہ دیتا ہے بندے کو۔ دوسرا خواب انسان کے ساتھ شیطان کا کھلواڑ ہوتا ہے، شیطان خواب میں آتا ہے، کچھ ایسا منظر بھیانک دکھلا کے چلا جاتا ہے، شیطان کی وجہ سے بھی انسان خواب دیکھتا ہے۔ اور تیسرا خواب شیطان کی اپنی نفسانی خواہشات ہیں، جس بارے میں انسان زیادہ سوچتا ہے، جس میں ذہن کو صرف کرتا ہے اپنی صلاحیتوں کو، انسان کو خواب بھی ویسے آنے لگ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ معمول تھا۔ فجر کی نماز پڑھاتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے کل کی رات؟ صحابہ خواب بتلاتے تھے، اللہ کے پیغمبر نبوت والی زبان سے تعبیر بتلا دیا کرتے تھے، اور احادیث کی کتابوں میں الگ سے ان کے حصے موجود ہیں۔ کتاب تعبیر الرؤیا بخاری میں موجود ہے، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ جو بھی خواب دیکھتے ہیں ان کی تعبیریں رہتی دنیا تک احادیث کی کتابوں میں محدثین نے جمع کی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک دن ایسا ہے جب اللہ کے پیغمبر صحابہ سے پوچھتے ہیں کس نے خواب دیکھا ہے آج رات؟ اور زندگی میں ایک ہی ایسا دن ہے کہ جب کسی صحابی نے کوئی خواب بیان نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے فجر کے بعد پوچھتے ہیں رات کس نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کسی نے رات کو خواب نہیں دیکھا۔ رب کی تقدیر ہے نا، اللہ نے پیغمبر کو خواب دکھانا تھا اس رات۔ اللہ کے پیغمبر کو ایک خواب آتا ہے رات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کسی نے خواب نہیں دیکھا، رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں تمہیں اپنا خواب نہ سنا دوں؟ صحابہ کو خواب بیان کرتے ہیں، فرمانے لگتے ہیں رات کو سویا تھا اور میرے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور مجھے اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 7047 نمبر، جو تفسیر کی کتاب ہے صحیح بخاری میں، اس کی سب سے آخری حدیث یہ ہے، اس کے بعد کتاب الفتن شروع ہو جاتا ہے۔ کتاب التعبیر کے اندر یہ آخری حدیث ہے اور بڑا طویل خواب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ میں نے خواب میں دیکھا 2 فرشتے آتے ہیں، مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو ایک جگہ لے کے جاتے ہیں، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَجِعٍ، ایک شخص کو میں دیکھتا ہوں خواب کی حالت میں کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص کھڑا ہے، اور دوسرا شخص کیا کرتا ہے، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر ہے، دے کے اس کے سر میں مارتا ہے جو شخص لیٹا ہوا ہے۔ یہ رب نے اپنے پیغمبر کو قبر کے عذاب کے مناظر دکھائے ہیں کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا شخص اس کے سر کے دہانے پہ کھڑا ہے اور سر میں پتھر دے کے مارتا ہے، اس کا سر زخمی ہو جاتا ہے، خون کے فوارے نکلتے ہیں اور پتھر دور جا کے گرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ نے اس ذمہ داری پہ لگا کے رکھا ہے وہ جاتا ہے، پتھر کو اٹھا کے آتا ہے، واپس آتا ہے، سر ٹھیک ہو جاتا ہے، دوبارہ سے پتھر مارتا ہے، پھر سر زخمی ہوتا ہے۔ کتنی عذاب کی شدت ہے، ایک بڑا پتھر آپ کے سر میں کوئی دے کے مار دے یا میرے سر میں کوئی دے کے مار دے، کتنی عذاب کی شدت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے نا، سوال کرتے ہیں یہ کون ہے؟ ما ہذانی، ان 2 لوگوں کا کیا ماجرا ہے؟ قال لی
انطلق انطلق، اللہ کے پیغمبر آگے بڑھیے، ابھی ہم آپ کو اس کا جواب نہیں دیں گے۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے پیغمبر آگے بڑھیے، کہتے ہیں ہم آگے بڑھے، فرشتے میرے ساتھ ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک جگہ پہنچتے ہیں، دوسرا شخص دکھائی دیتا ہے جو اپنے پیٹ کے بل الٹا ہو کے لیٹا ہوا ہے۔ وَإِذَا آخَرُ، جبکہ ایک دوسرا شخص بھی ہے، اور وہ کر کیا رہا ہے، قائم علیہ بقلوب من حدید، اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، لوہے کا ہک بنا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کے منہ کے اندر پھنسا کے اسے یہاں سے چیرا دیتا ہے، اس کی گردن تک اس کو چیرا دیتا ہے، اس کی آنکھ میں پھنسا کے چیرا دیتا ہے، اس کی گردن تک لے کے جاتا ہے، اور جب صحیح سے اس کا منہ ایک طرف سے زخمی ہو جاتا ہے، دوسری طرف سے آ جاتا ہے، دوسری طرف سے اس کو چیرا دیتا ہے، یہاں سے اس کا جو چہرہ ہے، رخسار ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ بار بار یہ کیفیت جاری ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ سبحان اللہ ما ھذان، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میرا رب تو بڑا پاک ہے، یہ عذاب میں گرفتار جو شخص ہے اس کا ماجرا کیا ہے، اسے عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں انطلق انطلق، اللہ کے پیغمبر آگے بڑھیے آگے بڑھیے، کہتے ہیں ہم آگے بڑھے، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، فرمایا اللہ کے پیغمبر ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک تندور ہے، تندور میں آگ بھڑک رہی ہے اور اس کے اندر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے تندور کے اندر سے آہو بکا، چیخو پکار کی آواز آتی ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، اندر لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، مخلوط۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا ماجرا ہے، انہیں آگ لپیٹ میں لیتی ہے تو یہ چیختے ہیں چلاتے ہیں، انہیں یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تیسرا منظر دیکھ کے بھی اللہ کے پیغمبر سوال کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں آگے بڑھیے اللہ کے پیغمبر، ابھی آپ کو اس کا جواب ہم نہیں دیں گے، آگے بڑھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر میں ایک نہر کے کنارے پہ آتا ہوں اور نہر کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ نہر کے اندر ایک شخص ہے، نہر کا پانی سرخ جیسے خون ہے، خون کے اندر آدمی، ایک انسان ڈبکیاں دے رہا ہے، ڈبکیاں لے رہا ہے، اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نہر کے کنارے پہ ایک شخص دوسرا کھڑا ہے جس کے وہ اپنے ہاتھ میں پتھر اکٹھے کرتا ہے۔ نہر کے اندر ڈوبتا ہوا شخص جب کنارے پہ پہنچتا ہے، کنارے پہ ٹھہرا ہوا شخص اس کے منہ کے اندر کنکر بھر دیتا ہے، اسے کنارے پہ آ کے بچنے نہیں دیتا بلکہ دوبارہ ڈبو دیتا ہے اندر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے کہتے ہیں انطلق انطلق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فانطلقنا فأتینا علی رجل، ہم ایک شخص کے پاس آتے ہیں، اگلا منظر ایک شخص کے پاس آتے ہیں جس نے آگ جلا رکھی ہے اور آگ کے گرد گویا وہ پہرے داری کر رہا ہے، آگ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر سے سوال کرتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر فرمایا جاتا ہے انطلق انطلق فانطلقنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک جگہ پہنچتے ہیں، فأتینا علی روضۃ، ایک باغ میں آ جاتے ہیں۔ خواب ہے نا خواب، لیکن پیغمبر کے خواب وہی ہوتے ہیں رب کی، ہماری طرح کے خواب نہیں ہیں یہ۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں آتے ہیں، اور باغ میں کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر رنگ کا جو بہار میں پھول کھلتا ہے، کوئی ایسا پھول نہیں جو اس باغ میں نہ دیکھا ہو میں نے، ہر پھول دیکھا میں نے اس باغ میں۔ اور پھر کیا ہے؟ وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرِ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ، ایک بندہ میں نے دیکھا باغ کے بیچوں بیچ میں بیٹھا ہے، اتنا لمبا اس کا قد ہے، کہتے میں نے نگاہ کو اٹھائی آسمان کو، جیسے اس کا قد چھو رہا ہے، اتنا طویل ایک شخص دیکھا میں نے۔ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطْ، اتنے زیادہ میں نے بچے دیکھے اس نوجوان، اس انسان کے گرد، کہ میں نے بچے کبھی دیکھے نہیں تھے، اتنے بچے۔ اب یہ جنت کا منظر ہے کہ جنت کے اندر ایک شخص اللہ کے پیغمبر کو دکھایا جا رہا ہے کہ جس کے ارد گرد اتنے سارے بچے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ھذا ما ھؤلاء، فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں انطلق انطلق، آگے بڑھیے اللہ کے پیغمبر۔ فانطلقنا فانتهينا الى روضة عظيمة لم ارى روضة قط، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر مجھے ایک اور باغ دکھایا گیا، جتنا بڑا باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے وہ باغ دیکھا، اس کے اندر کیا تھا؟ میں اس باغ میں جب داخل ہوا تو وہاں سے وہ باغ تھوڑا اونچا کر کے تھا، میں اونچائی پہ چڑھا، مجھے ایک آگے شہر دکھائی دیا، باغ کی اونچائی سے ایک شہر دکھائی دیا، اور اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ اس کی چاندی کی تھی، یعنی ایک ایسا شہر ہے جس کی عمارتیں سونے چاندی کی ہیں، ایک اینٹ اس کی سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے۔ کہتے ہیں یہ عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا، اور ہمارے لیے جو ہے اس شہر کا دروازہ کھول دیا گیا، اندر ہم نے ایسے لوگ دیکھے جن کے جسم کا آدھا دھڑ نہایت حسین و جمیل تھا، لیکن آدھا جو حصہ ہے وہ اتنا بدصورت تھا کہ میں نے کبھی ایسی بدصورت شکلیں نہیں دیکھی تھی۔ کہتے ہیں آدھا دھڑ خوبصورت ہے اور آدھا بدصورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں، اور جو وہ لوگ ہوتے ہیں فرشتے ان کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کا جو آدھا دھڑ برا ہے، بدصورت ہے، آدھا خوبصورت ہے، سامنے ایک نہر ہے، نہر کے اندر آپ جا کے غوطہ کھائیے۔ تو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ جو شخص ہوتے ہیں نہر میں غوطہ کھاتے ہیں، اور جب نہر سے باہر نکلتے ہیں تو نہایت حسین و جمیل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا جو عیب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ ماجرا دیکھ کے پھر سے سوال کرتے ہیں، لیکن فرشتے انہیں جواب نہیں دیتے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے فرشتوں نے ایک بہت بڑا محل دکھایا، بہت بڑا محل میں نے دیکھا، اور مجھے فرشتوں نے فرمایا ہذہ جنت عدن، یہ وہ جنت عدن ہے جس کا وعدہ اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے قرآن میں کیا ہے۔ وَهَذَاكَ مَنزِلُكَ، اور یہ آپ کی منزل ہے، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے، آپ نے جنت میں آنا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں نے فرشتوں سے کہا مجھے دیکھنے تو دو، اندر جانے دو۔ فرمایا نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا، لیکن ایک بات یاد رکھو، وَأَنْتَ دَاخِلَهُ، آپ ان میں ضرور اس محل میں داخل ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ داخل نہیں ہوں گے، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ رب نے اپنے پیغمبر کو خواب میں جنت کا ٹھکانہ دکھایا ہے، لیکن داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا کی زندگی میں جب تک اسرائیل نہ آ جائے کوئی شخص جنت کا پھیرا نہیں لگا سکتا۔ یہ بزرگ جھوٹ بولتے رہے ہیں، جن کے سامنے صبح شام جنت ہوتی تھی نا، صبح شام جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ بزرگ ہاتھ ہلاتے تھے، انگوروں کا گچھا ہاتھ میں آ جاتا تھا، جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو فرشتوں نے جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، ٹھکانہ دکھایا ہے،
لیکن داخلے کی اجازت نہیں ہے، رب کا قانون ہے، اس دنیا کو جب انسان چھوڑے گا تبھی جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر آخر میں کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا، قلت لہما فإنی قد رأیت منذ اللیلہ عجبا فما هذا اللیل هذا الذی رأیت، کہتے ہیں یہ کیا چیزیں میں نے دیکھی ہیں، مجھے ان کی تعبیر اور تفسیر تو بتاؤ کہ یہ کیا ماجرے تھے جو اتنے مناظر میں نے دیکھے۔ پہلا منظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے بتلاتے ہیں کہ اما الرجل الاول الذي اتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، جو شخص پتھر سے اس کا سر کچلتا تھا، بندے کو عذاب ہو رہا تھا، یہ وہ شخص تھا۔ فإنه الرجل يأخذ القرآن، قرآن کا حافظ، فيرفض، لیکن قرآن کی آیتوں کا انکاری۔ اللہ اکبر، انکار اسی نے کرنا ہے جس نے بغیر ترجمے کے رٹا لگایا ہوا ہے طوطے کی طرح، جس نے سمجھا ہے، جس کی رگ رگ میں قرآن کی آیتیں، وہ تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار نہ کرے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن کو حفظ کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز کے لیے بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ اللہ ایسے بدبختوں میں شمار نہ کر۔ ڈر لگتا ہے یہ حدیث پڑھ کے، انسان ہے، کمزور ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن یہ حدیث پیغمبر کی زبان سے رب نے ہم تک پہنچائی ہے، حدیث سچی ہے، رب نے پیغام دے دیا کہ اس شخص کو قبر کے اندر اس کا سر کچلا جائے گا، اور حدیث کے الفاظ ہیں، اسی کا ایک طریق، یہ بخاری میں ایک جگہ نہیں ہے، بہت جگہ ہے، اور ایک جگہ یہ الفاظ ہیں کہ یہ ماجرا، یہ عذاب اس کے ساتھ قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ جس دن وہ قبر میں اتارا جائے گا اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک یہ عذاب اس کے ساتھ جاری رہے گا، جب تک کہ پہلا سور نہ پھونک دیا جائے۔ دوسرا شخص جس کو یہاں پہ لوہے کا آنکڑا دے کے چیرا دیتے ہیں فرشتے، اور عذاب جاری رہتا ہے، یہاں سے ٹھیک ہوتا ہے، یہاں سے ٹھیک ہوتا ہے، یہاں سے۔ کون سا شخص ہے؟ گھر بیٹھ کے ایک جھوٹ تراشتا ہے اور مارکیٹ میں عام کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا، میری امت کا جھوٹ بولنے والا، ذرا سوچئے تو صحیح، 1000 بار ارکے گلاب سے قبر آپ کی کوئی دھو دے، جو کرتوت کیے ہیں اندر بھگتنے پڑیں گے، بھگتنے پڑیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خواب دکھایا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جھوٹ بولتا ہے گھر کے اندر، اور اس کا جھوٹ تبلغ الآفاق، آفاق کے کناروں میں اس کا جھوٹ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک بات گھڑتا ہے، غیبت چگلی دنگا فساد کر کے، اور اینڈ میں پتہ چلتا ہے بات تو تھی جھوٹی۔ ایسا شخص، اس کو یہ عذاب ہونے والا ہے۔ پھر تیسرا شخص، تیسرا منظر جو تندور کے اندر لڑکے لڑکیاں مخلوط اکٹھے جن کو عذاب ہو رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتے بتلاتے ہیں یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے، فحاشی کے اڈوں پہ جانے والے لوگ ہیں۔ تیسرا جو منظر ہے، جو ایک شخص آگ جلائے اس کے گرد پہرا دے رہا ہوتا ہے، فرشتے بتلاتے ہیں اللہ کے پیغمبر فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ، یہ وہ مالک ہیں جو اللہ نے فرشتہ اسی مقصد کے لیے معمور کیا ہے کہ جہنم کی آگ پہ نگرانی دینے والا، اس کا نام مالک ہے، یہ جہنم کی نگرانی کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے۔ اس سے یہ دلیل پتہ چلتی ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ، ہر پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بولا جا سکتا ہے، اگرچہ ہم نہیں بولتے
لیکن بولا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مینارے پہ مسجد پہ جب آئیں گے قیامت سے پہلے، اس حدیث میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ نبی علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہوا ہے، ٹھیک۔ اور ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے، جب فرشتے نیک شخص کی روح کو لے کے چڑھتے ہیں، مسلم کی روایت، اس میں اس شخص کے اوپر بھی فرشتے یہی الفاظ بولتے ہیں صلی اللہ علیہ کی، اس روح کو فرشتے کہتے ہیں تجھ پہ درود ہو، تو نیک جسم کے اندر رہ کے آئی ہے۔ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم بولنا کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ کر پیغمبروں کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بتلایا جاتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے، یہ وہ بچے ہیں جو امت میں بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بچے کھیل رہے ہیں، اور کیا خیال ہے کہ وہ بچے اپنے والدین کو جنت میں لے کے نہیں جائیں گے؟ پھر نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ مسلمانوں کے بچے ہیں یا اولاد المشرکین، مشرکوں کی اولادیں بھی شامل ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، کیوں؟ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، جو بھی بچہ آتا ہے ٹھپا لگا ہوا نہیں آتا، ہر بچہ مسلمان آتا ہے۔ مشرکوں کی اولادیں بھی اگر بڑے ہونے سے پہلے بچپن میں فوت ہو جاتی ہیں، رب کے حکم سے جنت میں جائیں گی۔ پھر نبی علیہ السلام کو جو منظر دکھایا گیا کہ ایک جسم کا حصہ خوبصورت ہے، ایک حصہ بدصورت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بتلایا گیا فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں، برائیاں بھی کی ہیں، لیکن اللہ نے برائیوں سے پردہ فرما کے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ ایک امید کی کرن دیتی ہے یہ حدیث۔ یہ نبی علیہ السلام کا خواب تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو عذاب ہیں ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ جہنم سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور احادیث، رب کا قرآن سینے سے لگا کر زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔